السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سیدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا نام سیدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا یا پھر سیدہ خبات رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ سمیہ بنت خیاط کے بارے میں ابن عبد البر ایک کتاب الاستیاذ جو کہ صحابہ کے بارے میں ہے، اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں اور اذیتیں سہنا پڑیں، بہت اذیتیں دی گئیں۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اذیتیں برداشت کیں اور ان پر صبر کیا۔ وہ ان فاضل خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کا چوتھا نمبر تھا، یعنی یہ سابقون الاولون میں سے تھیں۔ سابقون الاولون کا جنت میں بہت اونچا مقام ہے۔ یہ بابرکت خاندان، نام ان کا سمیہ، والد کو خیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا، خاوند کا نام یاسر بن عامر اور بیٹے کا نام عمار بن یاسر تھا۔ اس بابرکت اور پاکیزہ خاندان نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور سخت ترین مصائب و مشکلات برداشت کیں۔ یاسر بن عامر اپنے ملک یمن سے اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے گم شدہ بھائی کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ مکہ معظمہ میں یاسر بن عامر نے ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی کفالت حاصل کی۔ ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، نمبر 3 عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے، نمبر 4 سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ نے، نمبر 5 صہیب رومی رضی اللہ عنہ، نمبر 6 بلال حبشی رضی اللہ عنہ، نمبر 7 مقداد رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے تحفظ فراہم کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم نے تحفظ فراہم کیا۔ عمار بن یاسر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ باہر سے آئے تھے، سمیہ بنت خیاط یقیناً باہر سے تھیں، صہیب رومی بھی باہر سے آئے تھے، بلال حبشی بھی باہر سے تھے، اور مقداد رضی اللہ عنہ بھی باہر سے تھے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مکہ کے تھے، اس لیے ان کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ فراہم کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی قوم نے تحفظ فراہم کیا۔ باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی درعیں پہنا دیں اور انہیں دھوپ میں گھسیٹا۔ تصور میں لائیں ذرا کہ اتنی موٹی درعیں وہ پہنائیں اور پھر اس کو دھوپ میں گھسیٹا جائے، اور وہ اتنی زیادہ تپ جاتی ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی اوون میں بند ہیں اور باہر سے آگ سے لگ رہی ہو۔ اس طرح سے وہ تپ جاتی ہیں اور ان کو پھر اسی طرح دھوپ میں گھسیٹا جاتا تھا۔ جس طرح چاہا انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ میں اذیت ناک سزائیں دی گئیں۔ انہیں کھلنڈرے نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا اور وہ مکہ کی گلیوں میں لیے پھرتے، لیکن وہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے جاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ غلام تھے، مگر پھر بھی لوگ جو ہے شوق سے ان کا نام رکھتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں سخت ترین تکالیف برداشت کیں،
انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سخت ترین مشکلات و مصائب کا سامنا کیا۔ قریش آل یاسر کو اظہار ثانی میں حد سے بڑھ گئے۔ ان کے جلادوں نے تو دہشت پھیلا دی۔ وہ یاسر، عمار اور سمیہ رضی اللہ عنہم کو تپتی ہوئی دھوپ میں لے جاتے اور انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے اور ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ تم اس شریعت کا انکار کر دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہ جاتے، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آتی اور نہ وہ ان کے سامنے اپنے موقف میں کوئی لچک ظاہر ہونے دیتے، یعنی بالکل بھی ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اب یہ جو روایت میں بیان کرنے لگی ہوں یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن مگر روایت موجود ہے اس لیے میں تھوڑا بیان کر دیتی ہوں۔ امام احمد نے سالم بن ابی جعد سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا۔ ان میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں عمار کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ ہوا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے وادی بطحہ میں پہنچا۔ وہاں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ مشرکین عمار کے والد اور ان کی والدہ کو بری طرح سزا دے رہے تھے۔ ابو عمار نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا زمانہ بھر ساری عمر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، صبر کریں۔ پھر یہ دعا کی، الہی آل یاسر کو بخش دے۔ دراصل یہ سند ضعیف ہے، مگر بہت اتھینٹک احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت تکلیفیں انہوں نے برداشت کیں، ٹھیک ہے، مگر یہ جو سند ابھی میں نے پڑھی ہے یہ ضعیف ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایمان کی پختگی، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت مرد کی نسبت طاقت میں کم اور پختہ ارادی کے حوالے سے بھی عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے، لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے سب سے بڑھ کر طاقتور ظالم اور جابر کے سامنے چیلنج کر کے اس مقولے کو جھٹلا دیا۔ ابو جہل نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے اور قسم قسم کے قہر اور جبر کا نشانہ بنایا۔ سیدہ سمیہ حضرت ابو حذیفہ کی کنیز تھی، تو یہ بات ذہن میں اٹھتی ہے کہ سیدہ سمیہ ابو جہل کے پاس کیسے آ گئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے پاس گئی۔ دراصل جس طرح وفات کے بعد مال و دولت تقسیم ہوتا ہے نا، اسی طرح لونڈے غلام بھی تقسیم ہو جاتے تھے۔ تو اس وقت سیدہ سمیہ ابو جہل کے حصے میں آئی تھی، اور جب یہ مسلمان ہوئی تو یہ ابو جہل کے پاس تھی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ظلم ڈھاتا تھا اور اس نے ہر طرح سے ٹارچر کیا کہ کسی طرح اسلام سے روک دے، یعنی وہ اس لیے ظلم کرتا تھا تاکہ وہ دین اسلام سے انکار کر دے، لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی امید بر نہ آئی، اس کی تمام تر آرزوئیں اور تمنائیں خاک میں مل گئیں۔ جب ابو جہل غصے کا اظہار کرتا اور اس کی دیوانگی نقطہ عروج پر پہنچ جاتی تو سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا اس کی جنونی حالت کو دیکھ کر استہزاء کا مظاہرہ کرتی، جس سے اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھتی، اس کا تکبر و غرور خاک میں مل جاتا اور اپنی ذلت و رسوائی اور بے بسی و لاچاری پر ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ یہ جو لکھا ہے نا ان کے ریئیکشن کے بارے میں کہ وہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتی تھی، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا، ٹھیک ہے، مگر ظلم کا ریفرنس ضرور ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ظلم مل گئے۔ قریش نے آل یاسر کو سزا دینے میں سرکشی اور انتہائی ظلم کا مظاہرہ کیا اور اظہار ثانی میں حد سے بڑھ گئے۔ خاندان کا سربراہ یاسر تو ان کو ان تکالیف، مصائب اور اظہار ثانی سے وفات پا گیا۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو قریش کے بدبخت ترین اور شقی القلب ابو جہل کے سپرد کر دیا، اور اس نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں انتہا کر دی اور اظہار ثانی میں ہر روز ایک نیا طریقہ اپنایا۔ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ایک دن سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا نے ابو جہل سے تلخ اور سخت لہجے میں بات کی تو وہ غضبناک ہو گیا، اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے طیش میں آ کر انہیں قتل کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے،
اول شہید کان فی الاسلام استشہد عمار سمیۃ طعنہا ابو جہل بحربۃ فی قلبہا۔ تاریخ اسلام کا پہلا شہید جس نے جام شہادت نوش کیا وہ عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ ان کے دل میں مارا، یعنی ان کو جان سے ہی مار دیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا اپنے رب کی طرف راضی خوشی چلی گئیں۔ وہ مکہ کے گرم علاقے اور تپتے ہوئے صحرا سے اس جنت کی طرف منتقل ہو گئیں جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں اور نہ ہی ان کا نام کسی کان نے سنا اور نہ ہی اس کا خیال کسی انسان کے دل میں کھٹکا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو مخفی رکھا ہے تاکہ جب وہاں جائے انسان کو تصور بھی نہ ہو اور ایسی خوشی کی لہر دوڑ جائے جنت کو دیکھ کر، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے اپنے بندوں سے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے قاتل کو افرا کے دو بیٹوں نے بڑی بری طرح قتل کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لاشے کے پاس سے گزرے، اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ انہوں نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ قریش کے جتنے زعماء بھی مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کو قلیب نامی کنویں میں پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر سے فرمایا کہ یاسر قد قتل اللہ قاتل امک، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل کو قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں وقت تو دونوں کا گزر گیا، وقت تو ہر ایک کا گزر جاتا ہے، لیکن خوش قسمت کون ہے جس کا انجام اچھا ہوا۔ آپ دیکھیں دونوں کا انجام کیا ہوا، سبحان اللہ۔ حضرت سمیہ کو چند دن کی تکلیفیں دی اور انہوں نے برداشت کی، اس پر ڈٹی رہیں اور انجام بہت اچھا پایا۔ اور اس کے برعکس ابو جہل نے چند دن مزے کیے، ظلم کیے اور اس کے نتیجے میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت برباد کر دی۔ ہمیں بھی اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب تمناؤں سے نہیں ملے گا۔ اچھے اعمال کرنے ہیں اور انجام بخیر کی یعنی خاتمہ بالخیر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اچھے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جتنا خوبصورت اور پیارا اور اچھا ایمان ان کا تھا ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے تاکہ استقامت بھی بہترین درجے کی ملے گی باذن اللہ۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے ماں باپ راہ حق میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد قریش عمار پر پل پڑے اور اسے سخت ترین سزا دینے لگے۔ اب دیکھیں اپنے خاندان کا اکیلے رہ گئے تھے، بس باقی ختم ہو گیا تھا خاندان، اور اس پر کیا کیا ان کو پکڑ کے انہیں سخت ترین سزا دینے لگے، مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دی۔ اس کے پختہ ارادہ میں اضمحلال آیا۔ قریش جس طرح چاہتے تھے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالے تو سیدنا عمار نے کفار کا مطالبہ پورا کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زار و قطار رونے لگا اور آپ کو بتانے لگا کہ مجھے اتنی زیادہ جسمانی اذیت دی گئی کہ جان بچانے کی خاطر میری زبان سے وہ کلمات نکلے جو کافر نکلوانا چاہتے تھے، لیکن میرا دل ایمان کے حوالے سے مطمئن تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کیا بنے گا؟ میری تو ساری کمائی غارت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عمار رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ ایمان کے حوالے سے ان کا دل مطمئن تھا۔ انہوں نے مجبور ہو کر کافروں کے سامنے اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات
ادا کر دیے تھے، جس سے کافر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ایمان کے بارے میں ادنا سا شک و شبہ بھی ان کے دل میں نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف کے لیے کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اختلف الناس کان ابن سمیۃ مع الحق، جب لوگوں میں اختلاف ہوگا تو سمیہ کا فرزند حق کا ساتھ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آل یاسر پر رحم کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین ایمان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔